ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب ناجیتم تم مشورہ کرنے آؤ، الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے آؤ، فقدموا تو پہلے دے کر آنا، بین یدی نجواکم اپنے مشورے سے پہلے، فقدموا بین یدی نجواکم اپنے مشورے سے پہلے دے کر آنا، صدقہ، ذالک یہ، خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور پاکیزہ تر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور پاکیزہ تر۔ فَإِن پس اگر لم تجدوا تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا تھا، آپ سے بڑھ کر کس کا وقت قیمتی ہو سکتا ہے؟ تو کچھ لوگ تنگ کرنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے کے لیے، جی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، بیٹھ جاتے، لمبی شروع ہو جاتی بات، مقصد کوئی اپنی اصلاح یا رہنمائی نہیں ہوتا تھا، بلکہ تنگ کرنا ہوتا تھا۔ منافقین، یہود، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جن کا دل کرتا تھا کوئی ہمیں سنے، کوئی ہمیں سنے، ہماری کوئی سننے والا ہو، وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لمبے چوڑے قصے کہانیاں شروع کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت قیمتی ہوتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں وہ جو بھیڑ غیر ضروری حضور کے ارد گرد لگتی تھی نا، اس بھیڑ کو دور کیا۔ اچھا بھائی، اب جس نے حضور کے پاس آنا ہے نا، ٹائم لینا ہے، پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ وہ جو تھے نا تنگ کرنے والے، وہ سب بھاگ گئے، اور جو غیر ضروری وقت لینے والے ہوتے تھے نا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب ظاہر وہی آئے گا پیسے دے کر، مشورہ فیس، اب وہی آئے گا جس نے ضروری بات کرنی ہے اور واقعتاً جس کی بات ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکمت عملی اس لیے اختیار فرمائی تاکہ وہ جو آ کر حضور کا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا لوگ، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان چھڑائی جائے، تنگ کرنے والے بھی اور غیر ضروری طور پر بیٹھ کر وقت لینے والے۔ دیکھیے اب، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے آؤ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو مشورے سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، ذالک خیر لکم یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، وَأَطْهَرُ اور پاکیزہ تر۔ اب جو صدقات ہوتے تھے نا، وہ بیت المال کے اندر جمع ہوتے تھے، تو بھائی صدقہ وہاں بیت المال میں جمع کراؤ اور جمع کروا کے آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو ذالک خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور پاکیزہ تر۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا اگر تم نہ پاؤ کچھ، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ اَأَشْفَقْتُمْ ڈر گئے تم، ان تقدموا کہ دے کے آؤ، بین یدی نجواکم اپنے مشوروں سے پہلے، صدقات اپنے مشوروں سے پہلے صدقات دینے سے تم ڈر گئے۔ فَإِذْ پس جب لم تفعلوا تم نہ کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو اللہ تعالی نے بھی تم پر مہربانی فرما دی۔ فَأَقِيمُوا قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ
اور ادا کرو زکات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا حکم نہیں تھا جو ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، دائمی حکم نہیں تھا، یہ تو ایک وقتی حکمت عملی تھی جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمائی، تاکہ غیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ کام بہت بڑے تھے، بہت بڑے کام، اور جو وقت آگے بڑھ رہا تھا تو آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، کم سے کم 10 تو حضور کی ازواج مطہرات تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ سب کے پاس جاتے تھے۔ عصر سے مغرب کا ٹائم اکثر آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ چکر لگاتے جائیں، خیریت، کوئی مسئلہ، کوئی کام، کچھ لینا، کوئی دینا، کوئی پوچھنا، کچھ بتانا، کچھ چاہیے، کچھ 10 منٹ، 15 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، زور سے عصر کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کو ٹائم دیتے تھے۔ پھر اور کوئی آپ کی مصروفیات کا تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی، کوئی اس کا عالم ہی نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا، وہ جی میری آج بیوی کے ساتھ نا بڑی عجیب بات ہوئی جی، وہ میں کہتا ہوں یہ پکاؤ تو وہ کہتی نہیں میں نے یہ پکانی ہے، میں نے اسے کہا اللہ کی بندی یہ پکا۔ کچھ لوگ، اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو یہ شو کروانے کے لیے، جناب دیکھیں ہم تو گھنٹہ گھنٹہ حضور کے بعد بیٹھتے ہیں، ہماری تو حضور کے ساتھ بڑی گہری گپ شپ ہے، اس قسم کے مائنڈ کے لوگ بھی۔ تو اللہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ وقتی حکم تھا یہ، اور اس حکم پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک صحابی نے۔ یہ وہ قرآن کا وہ حکم ہے جس پر صرف ایک صحابی سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ اب چونکہ بہرحال سب کے لیے مشکل تھا، ضرورت بھی ہوتی تھی، تب اتنا ہوتا نہیں تھا کچھ صدقہ وغیرہ دینے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ لیکن ہوا کیا، جو فائدہ حاصل کرنا تھا نا وہ حاصل ہو گیا، وہ جو غیر ضروری لوگ تھے وہ چھوڑ گئے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، تولوا قوما، تولوا جو یارانے لگاتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یارانے لگاتے ہیں، کن سے، قوما ایسے لوگوں سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یارانے لگاتے ہیں، ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا غضب نازل ہو چکا، یہ یہود کے لیے آتا ہے، جو یہود سے یارانے لگاتے ہیں۔ ما ہم منکم، نہ تو یہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ جو ہوتا ہے نا بندے کا بچہ جو صحیح کہتے ہیں نا، وہ دوستی کرے یا دشمنی کرے وہ کھل کے کرتا ہے، کھل کے کرتا ہے۔ یہ منافقت ہوتی ہے نا ادھر بھی ادھر بھی، وہ نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً شدیدا، سخت عذاب، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بس تھوڑی سی مصروفیت تھی جو مجھے جانا تھا، تو آج صرف یہاں تک، ہم باقی انشاءاللہ